اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ترجمہ قرآن اور تفسیر بیان کر رہے تھے۔ 2 سپارے مکمل ہو چکے الحمدللہ۔ آج تیسرا سپارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی سارے ایک جیسے ہیں، در حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول سب کے اپنے درجات ہیں، اسی طرح عام انسانوں کے بھی اپنے درجات ہیں۔ جو جس معیار پہ اللہ نے جس کو رکھا ہے اسی اعتبار سے اس کا مقام بلند ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی فائدہ دے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بڑا ناز کرتا ہے اپنی مال پر، اپنی دولت پر، عزت، شہرت، دوستیوں پر، مقام پر، لیکن ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ نہ تیرا یہ مال، نہ تجارت، یہ دوستیاں، نہ سفارش، کچھ بھی اگر کام آنا ہے تو تیرا دیا ہوا کام آنا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے، وہ ان سب سے واقف ہے۔ وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، یعنی کرسی یہاں سے مراد یعنی قدرت پروردگار ہے۔ ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات پروردگار ہے۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ بے تحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔
پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بے تحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہی ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ بخشے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس مردہ پڑے رہی ہو۔ لہذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ کہا ہے قرآن نے نہ اس نبی کا نام لیا نہ اس بستی کا۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں آیا کہ یہ حضرت ارمیہ نام کا ایک نبی تھے۔ اس بستی کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک یہ بیت المقدس جسے بخت نصر بابلی نے بھی قبل از مسیح تباہ ہونے کا لکھا ہے۔ دوبارہ زندگی ملنے کے بعد 3 باتوں کا جواب مل گیا۔ ایک کون سی بات؟ طویل مدت گزرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا امر ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے ایسا۔ گدھے کی بوسیدہ ہڈیوں پر گوشت چڑھتے دیکھ کر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور تیسرا، کھانے کی چیزیں سڑے بغیر محفوظ رہنا بتاتا ہے کہ ایک ہی ماحول میں گدھے کی تو ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ جو بوسیدہ ہونے والی غذا ہے وہ کھانا تھا وہ تو محفوظ رہا ہے، ایک ہی ماحول میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور وہ 100 سال تک تازہ حالت میں وہ کھانے کی چیزیں رہی ہیں۔